یا ان کے بھگوان کو گالی دیں گے. ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بھگوان کچھ نہیں کر لے گا، تیرا بھگوان ایسا ہے، تیرا بھگوان. تو غلطیاں اور ان کو برا بولنا، بھائی یہ کسی بھی طرح سے اسلام کا درس نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا غیر مسلموں کے معبودوں کی توہین، ان کی انسلٹ کرنا جائز ہے؟ کیا اسلام یہ کہتا ہے کہ جو نان مسلم ہیں یا ہندو ہیں، ان کے جن کو وہ دیوی دیوتا یا جنہیں وہ معبود کہتے ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، کیا ان کی انسلٹ کر سکتے ہیں؟ کیا اسلام ہمیں یہ کہتا ہے، قرآن، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ تعلیم اور شکشا ملتی ہے کہ جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو کہ تم اپنے ملکوں کے اندر، اپنے شہروں کے اندر جو بت ہوں ان کی انسلٹ کرو یا ان کے ناموں کی انسلٹ کرو؟ کیا اس چیز کا تصور ملتا ہے؟ کیا ان کے جو سمپردائے ہیں، دھارمک مذہبی جن سے عقائد اور بیلیفز جڑے ہوئے ہیں، کیا ان کی ہم انسلٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کہیں کہ وہ اس طرح سے ان میں کمی خامیاں نکالنا؟ تو اس کا جواب سننے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جب بات کرتا ہے تو اس کے بات کرنے کے دو طریقے ہیں. یا تو وہ کسی کو کچھ ٹیچ کر رہا ہے، کسی کو کچھ سکھانا چاہتا ہے، یا وہ کسی کو گرانا چاہتا ہے. سکھانے میں اور گرانے میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے. اگر آپ اپنے مذہب کی تعلیم دینا چاہتے ہیں تو آپ ان سے اتنے اچھے لفظوں میں بھی بتا سکتے ہیں، اور اس کا ہی حکم قرآن نے دیا ہے کہ تم اگر کوئی تمہارے خدا کو گالی دیتا ہے، کیا کہا؟ اگر کوئی تمہارے خدا کو گالی تک بھی دیتا ہے تو تم نے پلٹ کر اسے گالی نہیں دینی کہ اس کے معبود کو گالی نہیں دینی ہے، کیونکہ اگر تم نے گالی دی وہ پھر تمہارے خدا کو گالی دینے لگے گا. اس طرح قرآن نے منع کیا ہے، اس چیز سے بالکل منع کیا ہے. اس لیے کسی بھی مذہب کے جو معبود ہیں، جن کی وہ پوجا کرتے ہیں، ان کی انسلٹ کرنا وہ جائز نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو شخص سکھانا چاہتا ہے، مثلا اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ ہندوؤں کے معبودوں میں یہ چیزیں ہیں کہ وہ خود کھا نہیں سکتے. قرآن میں بھی ہے کہ اگر آپ ان کے سامنے، بتوں کے سامنے اگر آپ کچھ کھانے کے لیے رکھیں گے، وہ خود بھی کچھ نہیں کھا سکیں گے. اور تو جو یہ تک نہیں کر سکتے، اپنے لیے کھانا نہیں کھا سکتے، تو وہ آپ کو کھانا کہاں سے دیں گے؟ تو قرآن نے یہ چیز رکھی ہے لاجیکلی، تو آپ لاجیکلی چیزوں کو بیان کر سکتے ہیں. اور قرآن کا یہی انداز ہے، پورے قرآن نے اسی طرح سے بات کی ہے کہ اگر ایک مکھی بھی ان کے سامنے سے کوئی چیز اڑا کے لے جاتی ہے تو وہ اپنی مکھی سے بھی کچھ نہیں لے سکتے ہیں. ان کی عاجزی ظاہر کی ہے کہ وہ جو مورتیاں ہیں وہ اس درجے کی حیثیت رکھتی ہیں. لہٰذا ایک طریقہ یہ ہے سکھانے کا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کھڑے ہو جائیں اور آپ ان کے اندر کمیاں نکالیں. کمی کس طور پر؟ کہ جی اس کی شکل ایسی ہے، اس کا یہ اس طرح ہے، اس کے یہ بنا ہوا ہے، یا ان کو برا بلا کہیں. ایسا برا بلا ان کو ایسے ناموں کے ساتھ آپ پکاریں کہ جس سے اگر وہ دوسرا شخص سنے گا وہ اسے برا لگے گا. میں آپ کو بتاؤں، میں کبھی کبھی ویڈیوز میں کہہ دیتا ہوں کہ کرشنا یا رام، اگرچہ میں اس طرح صرف ان کو جی لگائے بغیر نہیں کہتا، تاکہ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو ہندو دھرم کے ماننے والے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ سے ان کے نام لیے جائے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان کے رسپیکٹ سے نام لیں. اگر ہم ان کے رسپیکٹ سے نام نہیں لیں گے تو اچھا، رسپیکٹ سے نام لینے میں کیا خرابی ہے؟ آپ ان کے رسپیکٹ سے نام لیں. وہ لوگ تھے جو بھی ان کے دیوی دیوتائیں یا جو بھی جن مہان پرش ہیں، ان کو آپ کو چاہیے یہ کہ ان کے رسپیکٹ سے نام لیں. میں آپ نے ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ بھگوان شری کرشن جی کہتا ہوں اور رام جی کہتا ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنے زمانے کے وہ جس زمانے جس ایج کے اندر وہ تھے، انہوں نے انسانیت کا کام کیا. انہوں نے کوئی بری چیزیں باتیں نہیں کی. مثلا بھگوت گیتا کے شریمد بھگوت گیتا کے اندر شری کرشن جی کہتے ہیں کہ تم میرا بھجن کرو، میں تمہارا بھجن کروں گا. یہ بالکل وہی بات ہے جو قرآن نے کہی ہے کہ تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُم، میرا نام لو، میں تمہارا نام لوں گا. تو اب دیکھیں کہ وہ جو اپنے زمانے میں لوگ تھے، انہوں نے بالکل ایسی باتیں کہی ہیں کہ ہم ان کے اوپر اگر غور کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی یہ باتیں بہت گہری باتیں ہیں، ان میں وزڈم ہے. لہٰذا
میں ان اسٹوڈنٹ سے کہ جو کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں ریلیجنس کی یا انٹرفیتھ ہارمنی کے اوپر کام کرنے والے ہیں، یا وہ لوگ جو مذاہب کے اندر ڈسکس کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے یہ کہ وہ انسلٹ نہ کریں. اور پھر دوسرا یہ انسلٹ سے آگے، یعنی جب زبان کی اسے پر آپ خیال نہیں کریں گے اور انسلٹ کرتے رہیں گے یا ان کے بھگوان کو گالی دیں گے. ایسی ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں کہ جس میں لوگ کہتے ہیں کہ تیرا بھگوان کچھ نہیں کر لے گا، تیرا بھگوان ایسا ہے، تیرا بھگوان، تو غلطیاں اور ان کو برا بولنا، بھائی یہ کسی بھی طرح سے اسلام کا درس نہیں ہے. تو اگر آپ اس طرح کا لہجہ رکھیں گے تو پھر کبھی بھی توقع نہ کیجیے گا کہ وہ خدا کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں وہ صحیح لفظ بولیں گے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے دھرم اور مذہب کے جو بڑے ہیں، جن کو آپ بڑا مانتے ہیں، ان کے بارے میں کوئی برا نہ بولے، تو آپ عزت دیں. جب آپ عزت دیں گے تو آپ کو عزت ملے گی، آپ ان کا نام رسپیکٹ کے ساتھ لیں. ایک بات آگے آ جاتی ہے کہ مورتیوں کو یا مندروں کو توڑنا. تو میں اس پر کئی ویڈیوز بنا چکا ہوں. یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ اسلام بالکل حکم نہیں دیتا اس بات کی کہ آپ کے ملک کے اندر جو مورتیاں ہوں انہیں آپ ایک شخص اٹھ جائے اور کلاڑا اٹھا کے کہ جی میں ابراہیم کی سنت پوری کرنے جا رہا ہوں اور جی بسم اللہ اللہ اکبر درس توڑنا شروع کر دے. کیا ہے جی، ہم ابراہیم کی سنت پورا کر رہے ہیں، ہم حضرت علی کی سنت پورا کر رہے ہیں. ارے خدا کے بندو، پہلے اور سنتیں پورا کر لو، پہلے سچائی بولنا سیکھ لو، سچ کا ساتھ دینا سیکھ لو. اور سنتیں دودھ کے تک کے اندر ملاوٹیں کرتے ہیں، اسلام کے نام پر، مذہب کے نام پر جھوٹ بولتے ہیں، فرقہ واریت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تو مسلمان سمجھتے نہیں ہیں، اور اسلام کی یہ خدمت اور سیوا کرنے نکلے ہیں کہ جی دوسروں کی بات گاہوں کو توڑ رہے ہیں. وہیں پر جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسلام نے آپ سے یہ کہا ہے کہ یہ کام نہ کرو، پھر بھی آپ کر رہے ہیں. تو یہ وہ شیطانی کام ہوا نا کہ شیطان کو اللہ نے کہا کہ آدم کو سجدہ کر لو، اور آدم کو میں نے مٹی سے پیدا کی، آدم کو سجدہ کرو. تو شیطان نے کہا کہ نہیں، میں تو بہت بڑا توحید پرست ہوں، آپ تو یعنی میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا، میں آپ کی بات بھی نہیں مانوں گا. تکبر کیا، اہنکار کیا، گھمنڈ کیا. تو شیطان کی کھوپڑی میں یہ بات تھی کہ یہ تو غیر اللہ کو سامنے سجدہ کرنا ہے، اور میں تو غیر اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا، میں تو بہت بڑا توحید، اس سے میری توحید میں فرق آ جائے گا، تو مجھے شرک کا حکم دیا جا رہا ہے. تو شیطان بہت بڑا توحید پرست تھا، بہت بڑا، یعنی آپ سے بھی بڑا تھا. یہ جتنے بھی توحیدی کہتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بڑے موحد ہیں، توحیدی ہیں، ایک اللہ کو ماننے والے، وہ شیطان کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم غیر اللہ کے نظر و نیاز نہیں کرتے، ہم غیر اللہ کے نام پر چادر نہیں چڑھاتے، ہم مزاروں پہ نہیں جاتے، ہم غیر اللہ سے وسیلہ نہیں بناتے، اور کیونکہ وہ تو غیر اللہ ہے. تو یہ دلیل تو شیطان نے بھی دی تھی. تو شیطان کے اندر کیا تھا؟ شیطان کے اندر یہی بات تھی. شیطان کہتا تھا کہ میں تو بہت بڑا توحید پرست ہوں، اور میں کیوں اس انسان کو سجدہ کروں، اس سے میری توحید پہ فرق آ جائے گا. تو بعد میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ خدا نے کہا کہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا، آپ نے دوسرے مذہب والوں کے جو عبادت گاہیں ہیں ان کا خیال کرنا ہے، ان کو توڑنا نہیں ہے، ان کی انسلٹ نہیں کرنی ہے. لیکن آپ کیے جا رہے ہیں، آپ توڑے جا رہے ہیں، آپ ان کی انسلٹ کرتے ہیں، ان کو جب آپ بولنا ہوتا ہے تب بھی آپ انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ خدا کی بات کو نہیں ماننا اور خدا کے سامنے اپنی لاجک رکھنا کہ نہیں ہم تو یہ کام کریں گے. تو کسی بھی صورت کے اندر اسلام نے، قرآن مجید نے، حدیث نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہے کہ ہم غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کی، ان کے مندروں کی، ٹیمپلز کی، چرچز کی، ان کی مورتیوں کی ہم ان کی انسلٹ کریں، ان کو نقصان پہنچائیں، ایسا کام کریں. بلکہ اسلام نے تو کہا ہے کہ اگر تم نے کبھی ان کے جو مال ہے ان کو بھی اپنے مال جیسا سمجھو. یہ کہا ہے کہ ان کے خون کو اپنے جیسا خون جیسے سمجھو، یعنی فرق نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے دنیا کے اندر کسی ایسے غیر مسلم کا کہ جس کے اور اس کے درمیان میں معاہدہ ہو چکا ہو، سوشل کنٹریکٹ ہو، یعنی وہ اس کے ساتھ رہتا ہو ایک کنٹری کے اندر، اس نان مسلم کو اس نے نقصان پہنچایا تو اس مسلمان کے خلاف بروز قیامت میں سب سے بڑا اس کے سامنے آؤں گا اور اس غیر مسلم کو اور میں اس کا حق دلواؤں گا.
کہ ایک مسلمان نے تمہارے ساتھ ناجائز کیا تو اب میں تمہارے ساتھ ہوں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مجھے سامنے رکھو. تو لہٰذا ہمیں اسلام کی صحیح تعلیمات کے اوپر عمل کرنا چاہیے. آج دنیا بھر کے اندر ہمارے عمل کی وجہ سے، ہمارے رویوں کی وجہ سے، کہ جو ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کی اصل پریچنگ اور تعلیم ہی یہی ہے، کہ اسلام اصل میں سکھاتا ہی یہی ہے. ہزاروں لوگ مجھے نیچے کمنٹس کرتے ہیں ویڈیوز کے اندر کہ مفتی صاحب یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ قرآن نے اس طرح کہا ہے، یہ اس لیے ہو رہا ہے، مسلمان جو کچھ بھی یہ کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کیا. میرے بھائیو ایسا نہیں ہے. یہ ذاکر نائک جیسے لوگ یا جو ابن تیمیہ یا ایسے لوگ جو اسلام کو وہ سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم بتا رہے ہیں اور جنہیں خاص طریقے پر پروموٹ کیا جاتا ہے، چونکہ وہ ایک خاص ایجنڈے کے ساتھ ہوتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ 10 سالوں تک وہ انڈیا کے اندر کھڑے رہے، آزادی کے ساتھ یہ باتیں ساری کرتے رہے. کبھی یزید کو جو ہے وہ رضی اللہ عنہ کہہ رہے تھے، جو کہ ایک راکشس اور ایک ظالم تھا. کبھی وہ مزاروں کو گرانے کی بات کرتے ہیں، کبھی وہ صوفیوں کو مشرک کہہ رہے تھے. تو اسلام کے کون سے انہوں نے کام کیے جب انہوں نے کہہ دیا کہ مزاروں پہ جانے والے مشرک ہیں، اور دنیا کے لاکھوں کروڑوں لوگ مسلمان وہ مزاروں پہ جاتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں وہ ایک خاص ذہن کے تحت، چونکہ انہوں نے ایک خاص کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، ابن تیمیہ اور اس طرح کی سلفی محمد بن عبد الوہاب نجدی کی کتابیں، لہٰذا وہ ان چیزوں کو وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جتنی بھی مزار ہیں نا، آپ یہ نہ سمجھیے گا کہ صرف مورتی توڑنے کی بات وہ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں معاذ اللہ، استغفر اللہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ جو مسجدوں کے اوپر یہ گنبد جو بنائے جاتے ہیں اور خاص طور پر جو بڑی بڑی قبریں بنائی جاتی ہیں، ان کو بھی توڑ دو. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کو گرانے کی بات کرتے ہیں یہ لوگ، کہ مدینہ کے اوپر جو یہ سبز گنبد آپ کو نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے. خواجہ غریب نواز کے اوپر جو مزار بنا وہ یہ بھی شرک ہے. تو یہ مزاروں کو بھی وہ گرانے کی بات، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا کے اندر مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، یا مزارات کے اوپر، پاکستان میں بڑے بڑے مزاروں کے اوپر دھماکے ہو چکے ہیں، لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو ان کو یہ کیوں کرتے ہیں یہ لوگ؟ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اچھا کام کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا جہاد کا کام کر رہے ہیں، یعنی شرک کا خاتمہ. کیونکہ شرک جو ہے وہ یہ بتایا گیا کہ یہ ایک ایسا گناہ ہے کہ اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. تو اللہ کے اوپر چھوڑ دیتے نا. لیکن یہ اپنے آپ کو مجاہدین کہنے والے جو سلفی مائنڈ سیٹ کے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے وہ اللہ نے تو کرنا ہی، ہم خود کو اللہ کی جگہ پہ رکھ کر اور یہی کام شروع کر دیتے ہیں کہ جی شرک کا خاتمہ کریں اور یہ سارے کام کریں. تو کسی بھی صورت کے اندر کسی بھی طرح سے جو نان مسلموں کے معبود ہیں ان کی انسلٹ کرنا، اس کا اسلام حکم نہیں دیتا ہے، یہ جائز نہیں ہے. میں بار سے بار کہہ رہا ہوں، یہ بات جائز نہیں ہے، اسلام نے اس کا حکم نہیں دیا. اسلام کہتا ہے کہ آپ اپنی بات کو سکھانے کی غرض سے اپنی بات کو آزادی کے ساتھ، جو آپ کا نیریٹو ہے اس کو آپ دلائل کے ساتھ، پروف کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں، بتائیں اسے. اس سے منع نہیں کرتا، آپ جو بھی بتانا چاہتے ہیں، لیکن اس میں کسی کی انسلٹ نہیں ہونی چاہیے، کسی کو برا نہیں بول سکتے آپ، کسی کے اندر توہین نہیں ہو سکتی، کسی قوم کے ساتھ آپ مسخرہ نہیں کر سکتے. قرآن میں ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے ساتھ اس کے اوپر ٹھٹا نہ کرے، اس کے اوپر ہنسے نہیں. ہو سکتا ہے وہ دوسری قوم اس سے بہتر ہو، اور فیصلہ کرنے والی ذات وہ پروردگار کی ذات ہے. وہ قیامت کے دن میں فیصلہ ہوگا کہ کون کس سے بہتر ہے. اس لیے کسی کے اوپر یہ کہنا کہ فلاں قوم اس طرح سے ہے، وہ یہ کام کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے. کچھ لوگ ڈیبیٹ کرتے ہیں تو ڈیبیٹ میں یہ کہتے ہیں کہ ہندو قوم تو ایسی ہوتی ہے، تو گائے موتر پینے والی قوم ہے، گائے کا پیشاب پیتی ہے. میں نے خود سنا ہے. تو میں ان لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کو ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اگر وہ پیتے ہیں تو ایسے بہت سارے مسلمان ہیں کہ جو اونٹ کا پیشاب پیتے ہیں، سلفی مسلمان سعودی میں. تو میں نے تو کبھی آپ سے نہیں سنا کہ آپ نے ان کو برا بولا ہو کہ وہ اونٹ کا پیشاب کیوں پیتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں اس پہ ثواب ہے. حضور نے لوگوں کو اونٹ کا پیشاب پینے کا کہا، بلکہ بخاری کی روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ان کو اونٹ کا پیشاب پلا دو. تو اونٹ کا پیشاب جب وہ لوگ پیتے ہیں، آپ ان کے لیے نہیں کہتے. تو پولیٹکس کی وجہ سے مذہبی چیزوں کو درمیان میں نہ لائیں. اگر آپ کا ان کے ساتھ کوئی اور اختلاف ہے تو ان چیزوں کو برباد کریں. تو لہٰذا میں ان اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کروں گا، چونکہ میرا اس انٹرفیتھ پہ کام کرتے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا ہے.
اور اس پر میرے لیکچرز ہیں، میرا ورک ہے، تو میں ان چیزوں کو جانتا ہوں کہ جو سوالات آپ کے سامنے آئیں گے، بہت سارے لوگ آپ کو کچھ باتیں کہیں گے کہ آپ مندر میں کیوں گئے، آپ نے یہ کیوں کیا، اس طرح سے کیوں کیا. تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ فیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر اطمینان لانا ہوگا. انٹرفیتھ ہارمنی کا کام کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی کہے کہ جی میں بھی یہ کام کرنا چاہتا ہوں. اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ایک سمندر جیسی خاموشی اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی کہ آپ بہت ساری باتوں کو سنیں گے. میں کتنے لوگوں کی گالیاں سنتا رہتا ہوں، کمنٹس میں کتنی باتیں سنتا رہتا ہوں. لوگ بھی ملتے ہیں تو کیا سے کیا کہتے ہیں، لیکن وہیں پر ایسے ہزاروں لوگ ملتے ہیں کہ جو دعائیں بھی دیتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں دیتے ہیں، جھولیاں پھیلا کے دعائیں دیتے ہیں. ایسے لوگ ہیں کہ جو ملتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں، عزت کرتے ہیں. تو عزت دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، لیکن میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس دنیا میں ہر طرح سے لوگ ملیں گے. تو امن کے لیے کام کیجئے، آگے بڑھیے، اور بس یہ خیال رکھیے کہ کسی کی انسلٹ نہ کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.